اسلامک لیڈرشپ، کس طرح ہم اس ماڈرن ایج میں کلاسیکل ایجوکیشن کو ماڈرن ایج کے ساتھ ریلیٹ رکھ سکتے ہیں، کس طرح ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے اپنی کلاسیکل ایجوکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام حماد یوسف ہے، میں دینی تعلیم کا طالب علم، میں یونیورسٹی آف پیپل کیلیفورنیا سے آن لائن کمپیوٹر سائنس میں BSc کر رہا ہوں۔ ہم نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا جس کا فرسٹ ورژن اسپیسیفک درس نظامی کے طالب علم کے لیے، اس میں ہم نے 3 مسائل پہ فوکس کیا۔ پہلا مسئلہ جو دینی طالب علم کو آتا ہے وہ اپنی کلاسیکل ایجوکیشن میں کلیئرٹی نہ ہونا، اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ریگ سسٹم اور لارج لینگویج ماڈلز کو یوز کر کے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے جو صرف، نحو، لغت اور بلاغت میں درس نظامی کے طالب علم کو اسسٹ کرے گا۔ یہ صرف درس نظامی کے طالب علم کے لیے خاص نہیں ہے، یہ کوئی بھی طالب علم جو قرآن کو، حدیث کو، کلاسیکل عربک کو سمجھنا چاہتا ہے ایز اے اسسٹنٹ اس کو یوز کر سکتا ہے۔ اس کا دوسرا ورژن وہ یہ کہ جب کلاسیکل ایجوکیشن میں کلیئرٹی آ جائے تو اس کلاسیکل ایجوکیشن کو ماڈرن ایج کے ساتھ ریلیٹ کس طرح کرے۔ مثال کے طور پہ اس نے عقائد میں معتزلہ کے عقائد پڑھے، جبریہ و قدریہ کے عقائد پڑھے، لیکن اس کی ایپلیکیشن آج کے ماڈرن دور میں نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے اس پر تحقیق کی ہے، اس کو ماڈرن ایج کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرے۔ تو یہ ہمارے سافٹ ویئر کا دوسرا سیکشن کیا کرے گا کہ وہ ماڈرن جتنے چیلنجز ہیں عقائد اور نظریات کے باب میں، جس طرح سیکولرزم، اگنوسٹکزم، ایتھیسٹ، ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا، ایک دینی تعلیم کا طالب علم کلاسیکل ایجوکیشن میں جبریہ و قدریہ اور معتزلہ کے عقائد پڑھے گا تو ساتھ ساتھ کلاسیکل ایجوکیشن کو ماڈرن ایج کے ساتھ ریلیٹ کرے۔ تیسرے نمبر پہ جو دینی تعلیم کے طالب علم ہوتے ہیں، جب وہ تعلیم مکمل کرتے ہیں تو انہیں فائنینشیل فریڈم یہ ایجوکیشن نہیں دے پاتی۔ اس ماڈرن IT ڈریون ورلڈ میں یہ بڑا آسان ہو گیا ہے کہ کس طرح آپ نئے ذرائع سے بھی اپنی انکم اور پیسہ بنا سکتے ہیں، جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھ کر وہ اپنے لیے فائنینشیل فریڈم لے سکتا ہے۔ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اس میں ایک تیسرا سیکشن بھی ایڈ کیا۔ وہ کیا کرے گا، دینی تعلیم کے طالب علم سے کوسچن کرے گا کہ تمہارے اندر ایبلٹی کیا ہے، تو اس کی طبیعت اور اس کی سائیکالوجی کے مطابق وہ اسے ایجوکیشن IT کے ریلیٹڈ سجیسٹ کرے گا تاکہ اپنی فائنینشیل زندگی کو بھی بہتر بنا سکے، کسی اور پروفیشن کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ تو یہ ہمارے پروجیکٹ کا پہلا ورژن ہے، اس کے یہ 3 سیکشن ہیں، اور اسی طرح اس کا دوسرا ورژن آئے گا، وہ ورژن ہوگا علماء کے لیے۔ اس میں ہم کیا کریں گے کہ علماء کو ایڈ کریں گے اور علماء کا اور عام عوام کا ڈائریکٹ رابطہ کروائیں گے۔ جس طرح بڑے اسلامک اسکالرز ہیں ان کی پروفائلز ہوں گی اس میں، اور بندہ 1 to 1 ان رابطہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ادارے جو ہیں وہ فزیکل ہوں یا آن لائن ہو، ان کو ایڈ کیا جائے گا اور ان کی پروگرس کے لحاظ سے ہم انہیں رینک کریں۔ اور اس ورژن میں علماء کے پاس 3 کام ہوں گے۔ پہلا، اس میں 3 کمیونٹیز ہم بنائیں گے۔ ایک کمیونٹی ہوگی جس کا نام ہم نے رکھا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ دعوت کمیونٹی ہوگی جس میں دعوت کے مناہج، دعوت کا دائرہ کار کس شخص کے لیے کون سا، مثال کے طور پہ اگر کوئی مناظرانہ ذہن رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا دعوت کا منہاج ہے اور دعوت کا دائرہ کون سا ہے، اور اسی طرح اگر وہ تقابل ادیان پر دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی ہمارا سافٹ ویئر گائیڈ کرے گا۔ دوسری کمیونٹی ہوگی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو بین المسالک و مذاہب، جو مختلفی مسائل یعنی جس کے درمیان علماء کی مختلف آراء ہیں لیکن ان میں سے بہت زیادہ مسائل مشترک ہیں ان کے درمیان، جس طرح خلافت کا مسئلہ، تنفیذ دین کا مسئلہ، توحید و رسالت کا مسئلہ، اس طرح کے معاملات جو متفق علیہ ہیں ہمارے درمیان، ان پر ریسرچ کی جائے گی تاکہ دینی علماء وہ اپنی ترجیحات کا بہتر طریقے سے تعین کر سکے اور ان چیزوں میں نہ پڑیں کہ وہ کفر کو فائدہ ہو۔ تیسری کمیونٹی اس میں ہوگی وجادلہم باللتی ہی احسن، جو ہمارے مختلفی مسائل ہیں، اختلاف کے آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح اپنی رائے کو کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، اور اختلافی مسائل پر اس میں ریسرچ کی جا سکتی ہے، ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ پہلا ورژن صرف دینی تعلیم کے طالب علم کے لیے تھا جو درس نظامی میں خاص طور پر اس کو ایڈریس کیا، پھر اس سے پروڈکشن ہوئی علماء کی تو علماء کو بھی یہاں پہ ایڈریس کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ عام عوام، اس میں بھی ہم نے 3 سیکشن بنائے ہیں۔ پہلا سیکشن اس میں ہم نے بنایا کہ ہم اس سافٹ ویئر کو بنائیں گے، پہلے بنا کے اس کو فزیکلی ہم مساجد میں انٹیگریٹ کریں۔ پاکستان میں تقریباً 6 لاکھ مساجد ہیں اور پاکستان میں تقریباً 36,000 مدارس ہیں، 32 لاکھ دینی تعلیم کے طالب علم ہیں۔ ہم کیا کریں گے کہ مسجد کو دارالعلم بنا دیں،
मस्जिद से दीनी और दुनियावी हर किस्म की इंशाल्लाह तालीम मिलेगी। इसमें 3 चीज़ें एड्रेस की जाएंगी। सबसे पहले 7 एसेंशियल्स हम क्लियर करेंगे। लोगों के अंदर एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से दीन को किस तरह देखें, अपने मामलात में फ़राइज़ व वाजिबात और दीन को किस तरह सीखें। किसी भी मुसलमान के लिए जो ज़रूरियात हैं, चाहे उसकी माशी ज़िंदगी के लिए हो या उसकी मजहबी ज़िंदगी के लिए हो, उसकी समाजी ज़िंदगी के लिए हो, इसको हमने 7 एसेंशियल्स का नाम दिया है और इसको बड़ी रिसर्च करके इसको हमने कैटेगराइज किया है। दूसरा सेक्शन होगा जिसमें हम प्रैक्टिकल बिजनेस, प्रैक्टिकल दीनी तालीम, यानी चीज़ों को थ्योरी से निकाल के प्रैक्टिकल की तरफ ले जाएंगे। इससे आगे फिर एक एडवांस वेरिएंट होगा। वो क्या करेगा कि वहाँ पे कम्युनिटी का कोई भी मस्जिद के नज़दीक बंदा है, वो तालीम याफ्ता है या नहीं, तो उसको कैरियर काउंसलिंग करना, उसकी दीन की तरबियत करना, उसको बिजनेस में गाइडेंस देना और इस तरह की बहुत सारी चीजें। इसका फाइनल हदफ यही होगा कि पूरी दुनिया में राइज दीनी या दुनियावी उलूम वो मस्जिद से एक्सेसिबल होने चाहिए। इस तरह हमारे इस सॉफ्टवेयर के 3 वेरिएंट्स आएंगे। हर वेरिएंट का दुरानिया वो 1 साल में इसको हम मुकम्मल करेंगे और इसे बनाएंगे। पहला वेरिएंट दीनी तालीम के तालिबे इल्म के लिए खास, और दूसरा वेरिएंट उलमा के लिए खास, और तीसरा वेरिएंट आम पाकिस्तानियों के लिए। पहला वेरिएंट दीनी तालीम के तालिबे इल्म को अपस्किल करेगा, मॉडर्न एज के साथ रिलेट करेगा, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। इसी तरह दूसरा वेरिएंट उलमा को अपस्किल करेगा, उलमा को क्लैरिटी देगा, मॉडर्न एज के साथ रिलेट करेगा, उनको भी फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। तीसरे नंबर पे जो पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको तालीम देने के लिए और उनके लिए सबसे ज्यादा एक्सेसिबल मस्जिद है। ना वहाँ पे कोई बैरियर है एज का, ना वहाँ पे कोई बैरियर है पैसों का, इस तरह का कोई बैरियर नहीं, तो मस्जिद हर एक मुसलमान के लिए एक्सेसिबल है। तो ये 3 वेरिएंट्स इंशाल्लाह इस पूरे पैराडाइम को चेंज करेंगी। इंशाल्लाह जो दीन का तालिब इल्म है उसको भी अपस्किल करे, उससे बाहर जब उलमा बन के निकले तो उनको भी अपस्किल करे, और फिर जब लीडरशिप के रोल में आए सोसाइटी में तो वो मुआशरे को और सोसाइटी को भी जो वो लीड कर सकेंगे हर शोबे में। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा फाइनली 3 साल के बाद इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, जो मसाजिद में इंटीग्रेट किया जाएगा और मस्जिद से दुनिया की हर किस्म की तालीम इंशाअल्लाह एक्सेसिबल होगी।